کہ وہ پیڑ بڑا ہوا اور پھل دیا، اور وہ پھل انسان کھائے تو انسان کے پیٹ سے فضلات کسی شکل میں باہر آئے، وہی پھل جانور کھائے تو جانور کے پیٹ سے فضلات کسی دوسری شکل میں باہر آئے، وہی پھل یا جنگل کے چارے اور پتیاں بکریاں کھائیں تو ان کے پیٹ سے وہ چارے اور پتیاں کسی دوسری شکل میں باہر آئے، اور وہی چیز اونٹ کھائے تو اس کی لید کی شکل الگ ہو، وہی چیز گھوڑے کھائیں تو اس کی لید کی شکل الگ ہو، وہی چیز انسان کھائے تو اس کی لید کی شکل الگ ہو۔ چیزیں تو سبھی کے پیٹ میں ایک جا رہی ہے، لیکن فضلات جو پیٹ سے باہر نکل رہا ہے سارے فضلات کی شکل و صورت الگ الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نمرود کے پاس خدا کی وحدانیت کا اور خدا کے کلمے کا اقرار کرانے کے لیے پہنچے تو انکار کر بیٹھا اور پوچھا کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارا رب کر سکتا ہے اور کس بنیاد پر تم اپنے رب کی خدا ہونے کی دعوت مجھے دینے چلے آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ لیکن جس کی عقل پر پتھر پڑے ہوں اور جس کی آنکھوں پر پردے ڈلے ہوں وہ بے وقوفی اور احمقانہ ہی حرکت کرتا ہے۔ نمرود کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ فوراً دو غلام کو بلاتا ہے، کہتا ہے ایک غلام کو لو میں نے آزاد کر دیا اور دوسرے غلام کی گردن کاٹ کے کہتا ہے میں نے مار دیا۔ اس بے وقوف کو زندگی پیدا کرنا اور قیدی کو رہائی کرنے کا فرق نہیں پڑتا۔ اس بے وقوف کو موت دینا اور کسی کو موت پیدا کرنا اور کسی کی گردن کاٹ کے موت دینا دونوں میں فرق نہیں پتا، اور اس طرح سے احمقانہ حرکت کرتا ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، ایک غلام کو قتل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تو دیکھو ایک کو آزاد کر رہا ہوں، زندگی دے رہا ہوں، اور ایک کو موت دے رہا ہوں، تو میں بھی خدا۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح اس ظالم بادشاہ کا منہ بند کرتے ہیں اور اس کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ جب اس نے کہا کہ میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ اچھا دو غلام میں سے تم نے ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کہتے ہو کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے۔ زندگی اور موت پیدا کرنا تو بہت بڑی چیز ہے، اگر تم خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس سے بہت چھوٹا کام کر دو، صرف اتنا کر دو میرا رب سورج روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، آج تم مغرب سے نکال کر کے سورج بتا دو تاکہ تم اپنے خدائی دعوے میں سچے ہو جاؤ۔ فبہت الذی کفر، جو کافر تھا ہکا بکا اور مبہوت ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا دعویٰ ہے کہ جو خدا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ سامعین کرام، یہ دعویٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ موت اور زندگی پیدا کرنا تو بہت بڑی چیز ہے۔ چھوٹے درجے کا تم کوئی کام کر کے بتا دو، زندگی اور موت پیدا کرنا تو بہت اعلیٰ چیز ہے، اس سے چھوٹا تم کوئی کام کر کے بتا دو تاکہ تم اپنے خدائی دعوے میں سچا ہو جاؤ۔ لیکن چھوٹا کام کیا؟ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، خدا کی کوئی بھی چیز بندہ نہیں کر سکتا، اور بندہ جو کچھ کرے وہ سب کچھ خدا کا ہے، کیونکہ خدا ہی بندے کا خدا ہے۔ جب بندے کا خدا خدا ہے تو خدا جو کرے وہ خدا ہی کام ہے، اور بندہ جو کرے اللہ کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے تو بندے کا کام بھی خدا ہی کام ہے۔ لیکن بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے، اور خدا جو کرتا ہے اپنی طاقت و قوت سے کرتا ہے۔ مبعوث ہو گیا اور کچھ نہ کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس ظالم کا منہ بند کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس میں ایک بادشاہ ڈھونڈتا ہے
بڑا ظالم بادشاہ، اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، وہاں کی آبادیاں اجاڑ دی، وہاں کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، وہاں کے سارے جانوروں کو، انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پوری کی پوری عمارتیں، پوری کی پوری بستیاں، پورے شہر کو اجاڑ دیا۔ بہت سالوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرتے ہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا بستیاں اجڑی پڑی ہیں، کوئی انسان وہاں پر موجود نہیں ہے، پیڑ پودے سب کٹے پٹے پڑے ہیں، جانور بھی نہیں ہے۔ تو اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو مردہ چیزوں کو کیسے پیدا کرتا ہے؟ تو مردہ چیزوں کو کیسے پیدا کرتا ہے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نبیوں سے پختہ اور نبیوں سے کامل ایمان کسی کا نہیں ہوتا۔ جب کوئی نبی اللہ سے سوال کرے کہ اے اللہ، تو مردہ چیزوں میں کیسے جان پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی کو یقین نہیں ہے۔ نبی کو یقین نہ ہوگا تو پھر کسے یقین ہوگا؟ جیسے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں سنا ہوگا کہ اللہ سے حضرت ابراہیم سوال کرتے ہیں، اے اللہ، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ابراہیم، اولم تؤمن، کیا تجھے اطمینان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے کیا کہا؟ بھلا مجھے اطمینان تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو انتظار کا وقت ہے اور انتظار میں بے چینی ہے، تیری قدرت دیکھنے کی، دل کی وہ بے چینی ختم ہو جائے اور تیری قدرت دیکھ کر کے دل مطمئن ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم نے پوچھا تھا تو ابراہیم کو یقین نہیں تھا، یا عزیر نے پوچھا تو حضرت عزیر کو یقین نہیں تھا، نہیں، بلکہ جو سامنے دیکھنے میں انتظار کی بے چینی ہوتی ہے، وہ انتظار کی بے چینی ختم ہو جائے اور اللہ کی قدرت کی علامت نشانی دیکھ کر کے دل کو اطمینان اور تسکین قلب کا سامان پیدا، یہ مطلب ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دل میں کہا کہ اے اللہ، تو کیسے یہ مردہ چیزوں کو زندہ فرمائے؟ اتنا کہہ کر کے آپ گھر سے کچھ سامان لے کر کے چلے تھے، کھجور اور انگور کا شیرہ، انگور کا رس جسے ہم کہتے ہیں، یہ لے کر کے آپ گھر سے چلے، ایک دراز گوش پر سوار ہو کر چلے تھے، یعنی کی گدھا۔ آپ ایک جگہ پر اپنے گدھے کو باندھ کر کے، دراز گوش کو باندھ کر کے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو خدا کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک آپ کو نہیں سنا۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ بستی اپنی چھتوں پر ڈھائی پڑے۔ قالا، حضرت عزیر نے قالا کیا کہا؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ، اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے؟ اجڑی ہوئی زمین ہے، بکھرے ہوئے کھیت ہے، عمارتیں ڈھئی پڑی ہے، ارشاد کیا، عرض کیا، اے اللہ، آخر کس طرح اس زمین کو اور اس کھنڈرات کو اور اس اجڑے ہوئے کھیت کو، اجڑی ہوئی بستی کو، اجڑے ہوئے شہر کو تو کیسے زندہ فرمائے گا؟ اتنا کہہ کر کے آپ اپنے دراز گوش کو ایک جگہ باندھتے ہیں اور آرام کرنے لگے۔ اور آرام کیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 100 سال تک موت عطا کر دیتا ہے، 100 سال تک آپ نہیں کر رہے۔ 100 سال کے بعد، عرصے بعد، سالوں بعد ایک اچھا بادشاہ اس شہر میں آتا ہے، اور وہ بادشاہ شہر کو آباد کرتا ہے، اور پہلے جس طرح سے شہر تھا اس سے بہت زیادہ اچھی طرح سے شہر آباد کرتا ہے، راستے سجائے جاتے ہیں، گلیاں بنائی جاتی ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں، عمارتیں ہوتی ہیں، شہر کو بہترین طریقے سے سجا دیا گیا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، اور جب حضرت عزیر اٹھتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے کم لبثت، کتنی مدت سوئے، کتنی مدت ٹھہرے؟ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام دراز گوشت کو باندھ کے
آپ آرام کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ وقت ہوتا ہے صبح کا، اور جب آپ بیدار ہوتے ہیں یعنی اللہ آپ کو زندگی دوبارہ عطا کرتا ہے وہ وقت ہوتا ہے شام کا. سوتے ہیں صبح، اٹھتے ہیں شام کو. اللہ ارشاد فرماتا ہے کم لبثت، کتنی مدت ٹھہرے، کتنی مدت سوئے. تو کیا سوچتے ہیں صبح تو سوئے تھے، شام ہوئی ہے، ہو سکتا ہے بس آج ہی کا دن ہو. لبثت یومن او بعض یوم، عرض کرتے ہیں اے اللہ ایک دن یا کچھ کم زیادہ، ایک دن سویا ہوں گا یا اس سے بھی کچھ کم. قال، واللہ ارشاد فرمائے بل نہیں، لبثت مئۃ عام، تم 1 سال تک سوتے رہے، 100 سال تک سوتے رہے. 100 عام، 100 سال تک تم سوتے رہے. فانظر الی طعامک، حضرت عزیر کا اطمینان قلب کہاں تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں اے اللہ تو ان بستیوں کو کیسے دوبارہ آباد فرمائے گا، ان مردہ چیزوں کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا. اور جب گھر سے لے کے چلے آپ تو انگور کا شیرہ لے کر کے چلے، کچھ کھجور لے کر کے چلے، اور ایک گدھے پر جس کو دراز گوشت کہتے ہیں اس پر آپ سوار ہو کر کے چلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بل لبثت مئۃ عام، نہیں تم 100 سال تک سوتے رہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو اس میں بدبو بھی نہیں پیدا ہوئی ہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو اس میں بدبو بھی نہیں پیدا ہوئی. وانظر الی حمارک، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہیں رہی. اپنے دراز گوشت کو دیکھ جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہی، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ جس طرح 100 سال پہلے تھا وہی حالت میں ابھی. انگور کا شیرہ اپنے ذائقے کو نہیں بدلا. آپ جس کھجور کو لے کر کے گھر سے چلے تھے وہ کھجور اسی حالت میں ہے، 100 سال کے بعد بھی اسی کیفیت میں ہے. لیکن جو ایک چلتا پھرتا جانور تھا وہ دراز گوشت یعنی کہ گدھا وہ مر گیا، سڑ گیا، اس کی ہڈیاں سفید سفید الگ چمک رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اے عزیر اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ اس میں بدبو بھی نہیں پیدا ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہی. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے، نشانی بنائیں گے. وانظر الی العظام، وانظر الی العظام، اور گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہم اسے کیسے اٹھانے چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد ان ہڈیوں پر کیسے گوشت پہناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کو طاقت عطا فرمائی، یعنی آپ کی آنکھ کام کرنے لگی. آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، بدن اسی کیفیت میں، اور آنکھ سے دیکھ رہے ہیں آپ تو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے گدھے کی ہڈیاں اس پر گوشت اللہ نے چڑھایا، پھر گوشت کے اوپر کھال اللہ نے چڑھایا، کھال کے اوپر بال اللہ نے چڑھایا، اور اللہ نے حکم دیا کھڑا ہو جا. وہ دراز گوشت اللہ کے نام سے کھڑا ہو گیا اور آواز کرنے لگا، جو ایک دراز گوشت کے آواز کرنے کا انداز ہوتا ہے. جب اتنا سب حضرت عزیر نے دیکھ لیا تو آخر میں فلما تبین لہ، عزیر کے سامنے جب حقیقت آشکارا ہو گئی اور واضح ہو گئی تو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ ایک بہت لمبا واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد اللہ نے آپ کو اٹھایا تو آپ اپنی بستی تلاش کرتے ہوئے آتے ہیں. اب جب وہاں تلاش کرتے ہوئے آئے، 40 سال کی عمر تھی جب آپ سوئے تھے. اللہ نے آپ کو جب موت دی تھی تو 40 سال کی عمر تھی، اور جب 100 سال بعد اٹھ رہے ہیں تو 40 سال کی عمر. جب آپ سوئے تھے تو بال سفید تھے داڑھی کے اور سر کے، جب آپ اٹھے تو داڑھی مبارک اور سر کے بال ویسے ہی سفید تھے. 100 سال بعد جب آپ اپنی بستی میں آتے ہیں تو اندازے سے ایک گھر میں پہنچتے ہیں. وہاں پر ایک بڑھیا پلک سفید، آنکھ کی بھوں ایسے لٹکی ہوئی. اس سے کہتے ہیں یہاں پر کوئی عزیر نام کا شخص رہتا تھا،
बुढ़िया नाम सुन करके रोने लगते हैं। कहती है हाँ रहते तो थे लेकिन उनको तो फौत हुए 100 साल हो गए। कहते हैं मैं ही उज़ैर हूं। वो बुढ़िया इनकार करती है। बुढ़िया कहती है आप कैसे उज़ैर हो सकते हो, उन्हें तो फौत हुए 100 साल हो गए। कहते हैं बुढ़िया से मैं ही उज़ैर हूं। बुढ़िया कहती है कि अगर तुम उज़ैर हो तो उज़ैर अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करते थे वो दुआ अल्लाह कबूल करता था। मेरी बीमारी के लिए दुआ करो कि जो मेरी आंख चली गई है मेरी आंख वापस आ जाए। अगर आंख वापस आई मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं फिर ऐलान कर दूंगी कि तुम उज़ैर हो। अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगंबर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, जैसे ही अल्लाह से दुआ करता है ये नाबीना बुढ़िया की आंख फिर बीना हो जाती है। इस औरत की आंख, बुढ़िया की आंख वापस आ गई। बुढ़िया ने जब देखा तो यकीन कर लिया कि हाँ ये वही उज़ैर है। वो बुढ़िया कोई और नहीं आपके घर की खादमा थी जो 100 साल पहले आपके घर की खिदमत करती थी। अब जब देखा उस बुढ़िया ने कहा हाँ आप ही उज़ैर हैं, तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ मैं ही उज़ैर हूँ। बुढ़िया आपको लेकर के एक मजलिस में जाने की कोशिश करती है, जिस मजलिस में शहर के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, मगर वो बुढ़िया पैरों से भी कमजोर होती है। कहती है कि आपने आंखें तो दुआ से लौटवा दी है, पैरों के लिए भी दुआ कर दे, मेरा पैर सलामत हो जाए। अल्लाह की बारगाह में हजरत उज़ैर दुआ करते हैं, उसका पैर भी सलामत हो जाता है। हजरत उज़ैर को लेकर के वो मजलिस में चलती है। उस मजलिस में जब हजरत उज़ैर पहुंचे, आपके बेटे की उम्र 118 साल थी। आपके बेटे की उम्र 118 साल थी और जो नाती पोते थे वो भी आपसे बड़े थे। आपके पोते और नाती जो थे वो भी आपसे बड़े थे। अब जब वहां पर पहुंच के हजरत उज़ैर कहें कि मैं उज़ैर हूं, तो बेटा और पोता भला कैसे माने? बेटा और पोता भला कैसे माने? तो बिलफर्ज जब आपने बार बार दावा किया कि मैं उज़ैर हूं, तो आपके बेटे ने कहा कि मेरे अब्बू जान के शाने पर एक निशान था, अगर आप उज़ैर हो तो वो निशान दिखा। कपड़ा हटाया गया तो आपके शाने पर वो निशान मौजूद था। फिर एक दूसरा सवाल किया गया कि हजरत उज़ैर जो थे उन्हें तौरात ज़बानी याद थी। तौरात उन्हें जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब उतरी वो किताब ज़बानी याद थी। आपने किताब को सुनाना शुरू किया, अव्वल से आखिर तक सुना दिया, लेकिन उस वक्त वहां पर किसी के पास किताब मौजूद नहीं। फिर जब तलाश किया गया तो किसी ने बताया कि 100 साल पहले जब बादशाह जुल्म कर रहा था तो एक तौरात का नुस्खा फला जगह पर दफनाया गया था, चल करके उस नुस्खे को लाया जाए। उस नुस्खे को जब लाया गया और हजरत उज़ैर से सुना गया तो शुरू से लेकर के आखिर तक जैसा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ा वैसे ही उस किताब में लिखा हुआ था। सारे लोगों ने यकीन कर लिया कि ये कोई और नहीं हजरत उज़ैर। तो ये अल्लाह की कुदरत है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को पैगाम पहुंचाता है कि बताओ बेटा उसी उम्र का है, बेटा बाप से बढ़ गया 4 गुना और बाप उसी उम्र का है, पोते उम्र से दादा से ज्यादा बढ़ गए और दादा उसी उम्र का है। तो अल्लाह ऐसे मुर्दों को जिंदा करता है। कोई समंदर में मर गया तो ये ना सोचे कि हम समंदर में मर गए तो हिसाब व किताब कहाँ होगा। किसी को दरिंदों ने खा लिया तो ये ना सोचे कि हम दरिंदे के पेट में है तो हिसाब व किताब कहाँ होगा। किसी को मछली निकल गई तो ये ना सोचे हम मछली के पेट में है, हिसाब व किताब कहाँ होगा। किसी को दरिंदे जानवर नोच खाए तो ये ना सोचे कि हम तो दरिंदे जानवरों को पेट में है, हिसाब व किताब कहाँ होगा। बल्कि हलवा इरशाद फरमाते हैं, फुकहा कहते हैं कि अगर इंसान जानवर के पेट में पहुंच गया मर करके, या किसी इंसान को किसी शेर में खा गया तो उसका हिसाब व किताब उसी शेर के पेट में होगा। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह वो है जो आसमान को बगैर सुतून के बुलंद कर दे। अल्लाह वो है जो लाखों लाख मुरब्बा मील फैली हुई जमीन को इस तरह पैदा करे कि उसमें कोई नक्स ना हो। अल्लाह वो है जो समंदर में मछलियों को रोजी पहुंचा दे। अल्लाह वो है जो आसमान में उड़ने वाले परिंदों को रिस्क अता कर दे। अल्लाह वो है जो फरिश्तों को अपनी इबादत के लिए पैदा करे और किसी को एतराज का हक नहीं है। अल्लाह वो है जो शैतान को आग से पैदा करे। अल्लाह वो है जो इंसान को मिट्टी से पैदा करे। अल्लाह वो है जो जिनों को आग से पैदा करे। अल्लाह वो है आदम को मिट्टी से पैदा करके तमाम फरिश्तों को हुक्म दे कि मेरे बंदे आदम को सजदा करो। अल्लाह वो है जिसकी तखलीक में किसी को एतराज का हक नहीं। अल्लाह वो है जिसके मालिक होने में किसी को एतराज का हक नहीं। अल्लाह वो है जिसके खालिक होने में किसी को एतराज का हक नहीं। अल्लाह वो है जिसने जन्नत बनाई और जन्नत की रानाइयां हमारे
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے، اب بے شمار انبیاء اکرام کا واقعہ ہے. انشاءاللہ یہ تسلسل چل پڑا ہے، آئندہ بھی اس کہانی میں بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ہدایت عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.